الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز دوستوں اور عزیز ساتھیوں، رجب کا مہینہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب کل سے جو مہینے کا آغاز ہوگا وہ مہینہ ہوگا شعبان کا، جو رمضان سے پہلے مہینہ آتا ہے۔ یہ مہینہ بڑا مبارک اور اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس کی تعظیم کی وجہ سے، اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے، اس مہینے کی برکات کی وجہ سے اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ رمضان کا جب مہینہ آتا اس سے 2 مہینے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جب رجب کا مہینہ کا چاند نظر آتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب میں اور شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما اور ہمیں تندرستی کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ صحیح طریقے سے رمضان تک پہنچا، تاکہ ہم رمضان میں تیری عبادت صحیح طریقے سے کر سکیں۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت دعا کرتے تھے جب رمضان کے مہینے میں 2 مہینے باقی ہیں، یعنی 2 مہینے قبل ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو حاصل کرنے کے لیے دعا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے، اقدس ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم رکھا ہے کہ ان سے خطا ہی نہیں ہوتی، وہ گناہوں سے محفوظ ہے، ان کی عبادتیں مقبول ہے، جنت ان کے لیے بنائی گئی ہے، جن کا جنت میں جانا یقینی ہے، اللہ کی رضا یقینی ہے۔ وہ پیغمبر، وہ حبیب اللہ کا، اللہ رب العزت سے دعا کر رہا ہے امت کو تعلیم دینے کے لیے، مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ رمضان اتنا اہم مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے۔ دیکھو، میں اس مہینے کے لیے 2 مہینے پہلے ہی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور اب تمہیں کتنے دن پہلے اس کی تیاری کرنی ہے، تمہیں کیسے تیاری کرنی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں دعا کیا کرتے تھے، اور جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت کے اندر بھی اضافہ فرما دیا کرتے تھے، تاکہ رمضان کا مہینے آنے تک آپ ایکٹیو ہو جائے، آپ اس عبادت کو کرنے میں، رمضان کا جو روزے کی عبادت ہے اس کے لیے مستقل تیار ہو جائے، مکمل طریقے سے تیار ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں ایسا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے، یعنی شعبان اور رمضان کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام 2 مہینے کے مکمل روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت بخاری میں ہے، اور ام سلمہ والی روایت ترمذی کے اندر ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عائشہ سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو وہ روزہ شعبان کا مہینہ تھا، یعنی اکثر ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھتے تھے۔ دوسری طرف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رمضان کے بعد کون سے روزے سب سے افضل ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت انس سے فرمایا شعبان کے روزے لتعظیم رمضان، کہ رمضان کی تعظیم کے لیے، رمضان کی عزت کے لیے، اس کی حرمت
بات کے لیے کہ رمضان میں عبادت میں ہم سے کوئی چوک نہ ہو جائے، کوئی خطا نہ ہو جائے، تو پہلے سے رمضان میں روزے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیتے تھے، تاکہ رمضان میں مکمل طریقے سے انسان تیار ہو اور صحیح طریقے سے جو رمضان کی عبادت ہے اس کو صحیح طریقے سے کر لیا جائے۔ تو عزیز دوستو، یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہا کرتا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں انسان کو دو عمل ضرور کرنے چاہیے۔ نمبر 1، دعا اللہ سے کہ اللہ رمضان تک ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما، رمضان کے مہینے میں صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ورنہ معلوم نہیں کب روح پرواز کر جائے، کب دنیا سے چلے جائے، اور رمضان کا وہ محترم اور عظیم مہینہ ہمیں نصیب نہ ہو۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب اگر خدا نے موت دے بھی دی، اگر انسان کی موت آ بھی گئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، انسان جس چیز کی جد و جہد کرتا ہے، جس چیز کے اس کی نیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اب انسان کی موت آ بھی گئی، تو اللہ سے امید ہے کہ جس چیز کی ہم تیاری کر رہے تھے، جو ہماری نیت تھی، اللہ تعالیٰ وہ ضرور ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو شعبان کا مہینہ ہے، یہ کوئی کھیل کود کا مہینہ نہیں ہے، ہم نے اس کو خرافات کا مہینہ بس یہی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اب کیسے عبادت کرنی ہے کہ شب برات پہ ایسے عبادت کرنی ہے، شب برات پہ یہ خرافات کرنے ہیں، شب برات پہ یہ حلوہ بنانا ہے، شب برات پہ فلاں کام ہمیں کرنا ہے، یہ کوئی چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ جو بھی چیز خرافات ہے انشاءاللہ ہم بیان کرتے رہتے اور بتا بھی دیں گے آپ کو، تو ان خرافات سے بچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دعائیں کرنے کا تھا جو رجب سے شروع ہو جاتا تھا۔ دوسرا عمل عبادات میں اضافہ کرنا، کہ انسان اپنی عبادت میں اضافہ کرے، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا پہلے سے شروع کر دے، کہ گھروں میں ٹی وی چل رہا ہے اسے بند کر دے، تاکہ رمضان کے اندر ایک طرفہ ہو کر ہم اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے۔ روزے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی کوشش کرے، اگر طاقت ہو، استطاعت ہو۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو شعبان کے روزے تو رکھنے شروع کر دیے، رمضان میں کمزوری آ گئی، ایسا نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے جو میں نے بھی خطبے میں پڑھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا بقی نصف من شعبان، کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ باقی رہ جائے، فلا تصوموا، تو تم روزہ نہ رکھو۔ جو حکم اللہ کے رسول نے دیا کمزور آدمیوں کو دیا، کہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تم آخری ایام کے روزے نہ رکھو، جو شعبان کے آخری 15 دن ہیں ان میں روزے رکھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ پھر رمضان میں روزہ رکھنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل میں نے ابھی بتایا حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کے حوالے سے، کہ آپ اکثر ایام شعبان میں روزہ رکھتے تھے، کیونکہ آپ طاقتور تھے، آپ قوت والے تھے، آپ استطاعت والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس عمل سے آپ کے ملتا ہے کہ جو انسان کمزور ہے انہیں شعبان کے آخری ایام میں روزے نہیں رکھنے چاہیے، شروع کے ایام میں جتنا ہو سکے استطاعت ہو رکھ لے، اور جو طاقتور ہے انہیں کوئی ممانعت نہیں ہے وہ شعبان کے روزے رکھے، سوائے آخر کے روزے کے 28 یا 29 اور 30 تاریخ کے روزے رکھنے سے پرہیز کیا جائے۔ تو عزیز دوستو، شعبان کا مہینہ یہ عبادات کا مہینہ ہے، یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، یہ رمضان میں اپنے آپ کو تیار کرنے کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ ہم شعبان میں صحیح عبادت نہیں کرتے، رمضان میں آتے ہیں فوراً عبادت شروع کر دیتے ہیں، 3-4 دن ہوتے ہیں پھر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں کہاں غائب ہے، روزے کہاں غائب ہے، نمازیں کہاں غائب ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں عبادت کے لیے۔ اگر ہم پہلے سے تیار ہو جائیں گے تو پھر ہمارے لیے عبادت کا کرنا رمضان کی آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہ بہت بڑا مہینہ ہے۔ آئندہ چل کر کتنا بڑا مہینہ ہے قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، پھر انشاءاللہ وقت آنے پر اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔